میں نے یہ نکاح آپ کے بے حد اصرار پہ کیا تھا دادی جان، مگر میں آپ کی اس گنوار پوتی کو منہ تک نہ لگاؤں۔ بیوی کو درجہ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی نکاح سے پہلے اس کزن کو دیکھ رکھا تھا۔ وہ آفس آیا جہاں اس کی سیکرٹری نے اس کی میٹنگ شیڈول کر رکھی تھی۔ وہ اس ملک کی سب سے بڑی فارما کمپنی تھی جس کی مالکن آج خود آئی تھی۔ وہ اس گریس فل سی لیڈی کو دیکھ کر ٹرانس میں گہرا رہ گیا تھا اور دل ہی دل میں مصمم ارادہ بھی باندھ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے گا اور بیوی کو طلاق دے دے گا، اس بات سے قطعی انجان کہ جس دیہاتی لڑکی کو ریجیکٹ کر چکا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کمپنی کی باس۔ دادی، آپ نے بتایا نہیں تایا اور تائی کب آئیں گے ملنے ہم سے؟ اس نے 100 دفعہ والا سوال دہرایا تھا۔ اس کی دادی نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ آ جائیں گے، ان کو اپنی ماں کی کبھی فکر ہی کب ہوئی ہے جو آج ہوگی، اس کی دادی نے سرد آہ بھر کر کہا، اور یہی سچ بھی تھا۔ دادی، آپ ان کو بولے نا آپ ان کے ساتھ کہیں بھی رہ لیں گی، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہونا چاہیے۔ ماں، آپ کو معلوم ہے جب مجھے چھٹی ملتی ہے اور زیادہ کام کا پریشر نہیں ہوتا میں جب ہی آ سکتی ہوں، ریجا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دادو گاؤں میں رہتی تھی جن کی دیکھ بھال کے لیے ریجا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ اپنا کام شہر میں چھوڑ کر ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی زمین چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے ریجا، یہ فالتو کی بحث مجھ سے نہ کیا کر تو۔ دادی نے قدرے غصے سے کہا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ہاں، آپ کو تو میرے ساتھ بھی شہر نہیں آنا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ تیرے دیے ہوئے نوکر میرا خیال رکھتے ہیں نا، یہی کافی ہے، اس کی دادی نے اسے بتایا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں جی، یہ بھی ٹھیک کہا۔ ان بیچاروں کو آپ کتنا تنگ کرتی ہیں، وہ بتاتے ہیں مجھے کھانے کے معاملے میں، دوا کے معاملے میں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے معاملے میں۔ ریجا نے ان کی شکایت ساری ان سے کی تو وہ دیکھنے لگی۔ یہ میری شکایت تجھ سے کرتے ہیں؟ ریجا، ان کو نکال باہر کر، یہ تو سارے زمانے میں مجھے بدنام کر دیں گے، دادو نے غصے سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ میرے انڈر کام کرتے ہیں دادو، تو مجھے ہی ساری رپورٹ پیش کریں گے، اس نے ہنس کر بتایا۔ دادو سر ہلاتی ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی نماز کا وقت ہونے لگا تھا اور وہ مصلی پر 10 منٹ پہلے سے بیٹھ کر اذان کا انتظار کرتی تھیں۔ ریجا بھی اپنے گاؤں سے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ 2 دن سے گاؤں میں رکی ہوئی تھی۔ وہ دکھنے میں گاؤں کی باسی ہی لگتی تھی۔ اس نے بچپن سے دادو کے ساتھ گاؤں میں وقت گزارا تھا، جس کی وجہ سے وہ شہر کی زندگی سے بھاگ بھاگ کر پلٹ پلٹ کر وہاں آ جاتی تھی۔ شہروز ظفر، تمہیں اندازہ بھی ہے تم جب سے پاکستان گئے ہو تم نے ایک بار بھی دادو کے پاس چکر نہیں لگایا ہے، اور ماں جی اس بات پر مجھے 10 بار ٹوک چکی ہیں۔ اس کے باپ نے اسے فون گھمایا تھا، جس پر شہروز نے ماتھے پر انگوٹھا رکھا۔ جانتا ہوں ڈیڈ، مجھے کچھ وقت تو دیں، آپ کو معلوم ہے نا مجھے یہاں پر سارا بزنس سیٹل کرنا ہے، کان کھجانے تک کا وقت نہیں ہے، گاؤں کیسے جاؤں؟ اس نے گہری سرد سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ واقعی اس کا تھکن سے برا حال ہو چکا تھا۔ تم نے ابھی تک سارا کام ہی نہیں کیا ہے، کیسے انسان ہو تم یار؟ اس کے ڈیڈ نے اسے سنا ڈالی تھی، جس پر وہ فون جو گھور کر رہ گیا۔ میں اکیلا کرنے والا ہوں سب، آپ کو معلوم ہے سب کچھ اکیلے کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے بتایا۔ اس کے الٹے ہاتھ میں ہی ایک انگلی میں سلور رنگ کی انگوٹھی تھی جسے وہ مسلسل انگوٹھے سے گھما رہا تھا۔ وہ اس کی عادت تھی۔ دادو کے پاس جلد از جلد چکر لگا لو، سمجھے؟ اس کے ڈیڈ نے کہا اور کال کاٹ دی۔ شہروز ظفر موبائل رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے سوچنے لگا۔ اس کے پاس کون سا ایسا دن ہے جو فری ہے؟ اتنے میں اس کی سیکرٹری نے دروازہ نوک کیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس کی سیکرٹری نے بتایا۔ اگر احمد نام کا کوئی ہے تو اسے فوراً سے اندر بھیج دو، اس نے جواباً کہا۔ جی سر، احمد نام کا ہی ہے، آپ سے ملنے پر اصرار کر رہے ہیں۔
اس نے بتایا تو وہ سیدھا ہوا، اندر بھیجو یار، وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ اس نے مصنوعی غصے سے سیکرٹری کو گھورا اور سر ہلاتی چلی گئی۔ آفس ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا لیکن اس نے کچھ کام شروع کر دیے تھے۔ وہ احمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ارے واہ بھائی، تم نے کب سے اجازت دینی شروع کر دی ہے؟ شہروز نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے مطابق وہ اس کا سب سے بدتمیز دوست تھا۔ جب سے میرا دوست امیر ہوا ہے۔ وہ ہنس دیے۔ یار کہاں امیر، دیکھ نہیں رہا کیا حال ہو گیا ہے میرا؟ چل باہر چل کر لنچ کرتے ہیں۔ اس نے احمد کو ساتھ اٹھایا اور وہ دونوں پھر لنچ کرنے ریسٹورنٹ آئے تھے جہاں ان دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری طرح سے بزنس رن کر لیتے اور پھر آتے دادو سے ملنے۔ اس کی دادی نے شکایت کی۔ وہ مسکرا دیا۔ دادو بس نہ پوچھے، اتنا تھک جاتا ہوں اور پھر گاؤں کا راستہ اتنا لمبا پڑتا ہے، اس وجہ سے بس کچھ سستی ہو جاتی ہے۔ آپ میرے ساتھ چل کر میرے گھر رہیں نا؟ اس نے دادو کو آفر کی۔ نہ بھائی، یہ جگہ چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میری بہت ساری یادیں ہیں، اور تم اب آئے ہو تو میری ایک بات ماننی ہی ہوگی۔ دادو نے اس سے ڈیٹیل لے لی تھی۔ وہ کہیں کسی اور کو پسند نہ کرتا ہو، کسی سے شادی کا کہہ نہ رکھا ہو۔ اس نے سب سے ہنس کر انکار کیا تو دادو کی چھٹی حس کام کرنے لگی۔ نکاح ہوگا تمہارا آج شام میں۔ دادو نے اچانک اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ آپ ضرور مذاق کر رہی ہیں۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا۔ نہیں، میں اپنی پوتی سے نکاح کر رہی ہوں۔ تیرے باپ سے بات کر لی تھی، وہ راضی ہے۔ کہاں ہے؟ تم سے پوچھ لوں؟ اور میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ دادو نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ دادو آپ جانتی ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں کسی لڑکی کو جانے بغیر اس سے شادی ناممکن ہے دادو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میں تجھ سے اور تیرے باپ سے ہر تعلق توڑ دوں گی شہروز۔ اتنے سالوں میں ایک بات کہی ہے اور وہ بھی نہیں مان رہا ہے۔ اپنی دادی کی میت کو کندھا بھی مت دینا، اس کی دادی نے غصے سے کہا اور چہرہ موڑ لیا۔ شہروز پریشان ہو گیا۔ وہ پریشانی سے وہاں سے چلا تو گیا تھا لیکن اس کی پریشانی شہر آ کر مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ نے کال کر کے بتایا تھا دادو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہیں۔ شہروز ان سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور گاؤں کو واپس آیا۔ ایک لڑکی سر پر چادر لیے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ وہی لڑکی ہے، گاؤں کی گوار، جس سے دادو اس کا نکاح کروا رہی تھی۔ وہ اس سے کوئی بات کیے بنا کمرے میں چلا گیا جہاں دادو ایڈمٹ تھی۔ دادو میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ اس نے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک قدرت رکھ کر ہاں کہہ دی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ رجا کا بھی رونا دھونا تھا، وہ اپنے کزن سے کیسے نکاح کر سکتی تھی، لیکن دادو کے آگے دونوں کی ایک نہ چلی۔ دادو نے نکاح کروا کر ہی دم لیا تھا۔ دادو ہسپتال سے گھر آ گئی تھی اور رجا ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ شہروز اس کی وجہ سے کمرے میں نہیں آ رہا تھا، اس کی شکل دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ اس کے مطابق سب کی قصوروار وہ گنوار لڑکی تھی جس کو اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ وہ اٹھ کر گئی تو شہروز کمرے میں آیا تھا۔ دیکھنا، رجا کو دیکھتے ہی پگھل جائے گا، وہ ہے ہی اتنی خوبصورت کہ بس ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس چاند کو حاصل کر لے۔